بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ اللہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ بات تقریباً ہمارے استہ مستعمل قرآن کی یہ آیت کا حصہ ہر ایک کو ازبر ہے، لیکن ہم دل کی گہرائیوں سے یا ایک دل جمعی سے اس پہ ایمان اس طرح نہیں رکھتے، وگرنہ ہم ہمیشہ اللہ کے کی لاٹھی جو ہے، جو بے آواز ہے، اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، اللہ کی گرفت میں آنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو کیسٹ آئی ہے، یقیناً یہ کوئی واٹس ایپ کال ہوگی مبینہ طور پہ، اور اس نے کیا تہلکہ مچانا ہے، کیسے آگے چلنا ہے، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، اور بات میں اسی پہ ہی کرنی ہے۔ مجھے اس سے پہلے ایک فکرہ دہرانا ہے جو میں کئی سالوں سے خود بھی اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا چکا ہوں، لوگوں کو بھی ازبر کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے نظام انصاف سے، عدالتی نظام سے بھاگنا جو ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ اور میں نے اس معاملے میں ہمیشہ چیلنج کیا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں صرف کوئی آ کے اس بارے میں بات کر لے، قرآن کا جس نے ایک دفعہ بھی مطالعہ کیا ہوا ہے اور اس کو ایک طرح اچھی طرح پڑھا ہوا ہے، تو ایک لمحہ نہیں لگے گا کہ اس عدالتی نظام سے بھاگنا جائز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فکرہ جو ہے، جو میں کئی دفعہ اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں یوز کر چکا، پھر دوبارہ دہراتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے کیس کے بارے میں اور ان کی جو ضمانت ہے اس کی منسوخی کے بارے میں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک عدالت لگائی گئی پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کی کچھ سال ڈیٹ میرے گھر 8-9 مہینے سال پہلے، تو وہاں کے ہمارے بینچ کے ججز میں سے ایک جج نے فرمایا کہ نواز شریف ہمارے عدالتی نظام پہ ہنس رہا ہوگا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اس کو چکمہ دے کے گیا ہنس رہا ہوگا۔ پتہ نہیں اس وقت نواز شریف ہنسا یا نہیں، لیکن فیصل واڈا نے جب 3 مارچ 2021 کو اپنا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں، ووٹ دیا اسمبلی میں سینیٹر کے الیکشن کے اندر، پھر اس کے بعد استعفیٰ دیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے بتایا کہ اب میری تو پٹیشن جو ہے انفیکچوس ہو گئی ہے، غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اور جب یہ 3 مارچ رکھی گئی تھی تو مت بھولیں کہ یہ 21 سے 22 فروری کی کوئی 20ویں یا 25ویں تاریخ تھی، جس میں فیصل واڈا صاحب سے ایک بات نہیں کلوا سکے تھے کہ آپ جو ہے فیصل واڈا صاحب، شہریت تھی آپ کی، آپ نے حلف نامہ جھوٹ بولا تھا یا سچ بولا تھا، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ، تو یہ بات نہیں کلوائی جا سکی تھی۔ جب ہاں یا نہ نہیں کلوائی جا سکی تو 3 مارچ کو دیا کہ پتہ تھا سینٹ کا الیکشن ہے، 2 مارچ بھی نہیں رکھی گئی تھی، احتیاط لازم تھی۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ فیصل واڈا صاحب بھی کہہ کے لگاتا ہوگا، ہنس کے دوہرا ہو جاتا ہوگا کہ یار کیا مسئلہ کمال ہے۔ تو نواز شریف جو ہے وہ تو تب تو پتہ نہیں ہنس رہا ہوگا نہیں، لیکن اب تو مانے نا، عزت مآب چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو کے بعد نواز شریف صاحب کا ہنسنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نواز شریف کا ہنسنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ مجھے ایک عدالتی نظام جواب چاہیے، کیونکہ عدالت ہی کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب ہنس رہے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کا ہنسنا بنتا ہے، میرا ہنسنا بنتا ہے، 22 کروڑ عوام کا ہنسنا بنتا ہے کہ وہ ہنس رہے ہیں یہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو دیکھ کے۔ مجھے جو ہے اس کے درمیان ضمنی بات تو نہیں ہے، یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی ہے، یہ پاکستان کے اندر کئی نئی بحثوں کا آغاز کر گئی ہے۔ میں نے کل اس پہ
پروگرام کی ہے، پروگرام کی لمیٹیشن ہے، لوگوں کو تو 15 منٹ سے کیا 12 منٹ سے اوپر پروگرام کھلتا ہے، لیکن یہ کانفرنس کو احاطہ جو ہے وہ آپ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں کر سکتے، اور تھی بھی وہ 3 دن کی کانفرنس۔ اس کانفرنس کے اندر جو ہے منظور پشین نے تقریر کی، اس سے بھی پہلے جب علی کرسر تقریر کر رہے تھے تو وہاں پہ جو مقامی ہوٹل ہے جس کے اندر یہ کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ آزادی آزادی کے نعرے لگے۔ حکومت کو فکر صرف نواز شریف کی تقریر کی تھی، اور سارے پروگرامز کے اندر ہر ایک کی نام دیے ہوئے تھا کہ فلاں فلاں بندے تقریر کریں گے، لیکن وہاں نواز شریف کا نام نہیں لکھا گیا تھا کہ کہیں مبادہ حکومت آ کے عواری ہوٹل جو ہے لاہور کا اس کو بند ہی نہ کرا دے یا نظام کو نہ بگاڑے۔ چند لمحے پہلے بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب تقریر کرنے والے ہیں، پھر اس کے اندر بھی جو جس طریقے سے رکاوٹیں ڈالی گئی، اور منیزہ جہانگیر صاحبہ نے کو کہنا پڑا کہ چوہے تارے کاٹ گئے اور چوہے کون ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ میرا موضوع اس میں صرف یہ ہے کہ جو وہاں نعرے لگے آزادی آزادی کے، مجھے ذاتی طور پہ گھائل کر گئے ہیں۔ میں سب سے زیادہ کرٹیک ہوں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ، اس کے سیاست میں دخل اندازی پہ، اس کا عدالتی نظام کے اندر دخل اندازی پہ، اس کا پاکستان کے سارے اداروں کو اپنے قبضہ استبداد میں جو لیا ہوا ہے انہوں نے، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، FIA ہے، اسٹیٹ بینک ہے، جس طریقے سے لے ہوا ہے، نیب ہے، الیکشن کمیشن ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کے قبضہ استبداد میں ہے۔ اس کا میں بہت بڑا ناقد ہوں، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں اس ملک میں پاکستان فوج کے خلاف نعرہ نہیں سننا چاہتا ہوں۔ یہ میری ذاتی تکلیف ہے، اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرے نظریے کا حصہ ہے، یہ میرا اس ملک کے بارے میں جو تھوس ہے، جس کا مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، اس کا حصہ ہے، اور سب سے لازمی جزو ہے اس کا، لزو لا ینفک ہے۔ وہاں نعرے لگ رہے ہوں آزادی آزادی، چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان بیٹھے ہوں۔ پہلے تو میں اگر چیف جسٹس ہوتا اور میرے اندر کچھ سمجھ بوجھ ہوتی اتنی عام فہم کی، تو ایسی اس کے اندر جو تقریریں تھیں اور جو سٹائل تھا اس میں کبھی بھی نہ جاتا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح چلے گئے، پھر ان کے سامنے جو کچھ باتیں ہوئیں ان کو ایک انڈورسمنٹ مل گئی کہ ان کو وہ باتیں اس لیے پہنچ گئی کہ شاید ٹی وی کوریج نہ دیتا، جو تھوڑی بہت کوریج اس لیے دینی پڑی ان کو دوسرے لوگوں کی، کہ چیف جسٹس صاحب کی تقریر جو تھی اس کا جواب تھا اور اس کو کوریج دینا بنتا تھا، ساروں کو موقع مل گیا۔ ویسے ان کا دل کر رہا ہوگا لیکن شاید موقع نہ ملتا، آپ نے موقع دے دیا۔ اب اس میں مجھے یقیناً ایسے لوگوں کی جو کہ شاید کچھ باتوں میں ہماری یکسانیت ہو، لیکن ان ساری چیزوں میں ہمارے 180 درجے کی ڈگری پہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ منظور پشین جو ہیں، ان کی جو تقریر ہے ان نعروں کے علاوہ، یہ تقریر پنجاب کے اندر ہونی اور کرنی، میں اس میں قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں۔ مجھے آپ کو کیسے جو ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میری جو نظریات ہیں، میری جو کنوکشنز ہیں، اس کے اندر علی وزیر، اس کے اندر BLA، اس کے اندر محسن داوڑ، یہ فٹ ان نہیں ہوتے، لیکن میں ان کی ایک قدر ضرور کرتا ہوں کہ ایک بہرحال اپنی ایک کنوکشن کے ساتھ کسی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہ بالکل اس سلسلے میں میری ایک سیٹلڈ اور واضح اوپینین ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی پاکستان کے آئین کے مطابق فیئر ٹرائل دیں۔ میں کل بھی کہا تھا کہ وہ ان کی تقریر نہیں تھی، وہ ایک اسکالرلی تھیسس تھا۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جی آپ یہ جو آرٹیکل 10A ہے اور جو آرٹیکل 19 ہے ہمارے آئین کے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ ریاست نے یہ یقین دہانی کیا کرائی ہے، یہ انہوں نے جو رہنما اصول بنیادی انسانی حقوق ہیں، انسانوں کے ناطے سے ان کا جو تعین کیا ہے وہی کیا جو ہونے چاہیے تھے۔ اس سے ماورا آپ نے علی وزیر جو ہے، نہ تو اس کا فیئر ٹرائل دے رہے ہیں علی وزیر کو، نہ اس کو جو ملنے جاتا ہے، مجھے لوگ بتاتے ہیں جو اس کے دوست ہیں، پرانے رشتے دار ہیں، اس کو بھی ان کے پیچھے بھی انٹیلیجنس لگ جاتی ہے۔ بھئی اگر اتنے خطرناک مجرم ہیں تو کیا آپ کسی عدالت میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے؟ کریں۔ یہ
یہ پختون تحفظ موومنٹ یہ فنامنا کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ لیفٹ کے ہاتھ میں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ لیفٹ کا ایک اپنا ایک پورا سیاسی سوچ اور سیاسی ان کا ایک جو ان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. اس لیفٹسٹ موومنٹ کے اندر جو یہ آئی ہے، یہ ان کو کہاں سے تحریک ملی ہے؟ اس کے ڈانڈے نقیب اللہ محسود سے ملتے ہیں. نقیب اللہ محسود کون ہے؟ جو آج سے 5-6 سال پہلے یا 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے کراچی کے اندر پولیس انکاؤنٹر میں اس کو اغوا کر کے لے جا کے اس کو بیچارے کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا. رو انوار براہ راست ملوث تھا. میں ہمیشہ ایسے سارے معاملوں میں، چاہے مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہو یا نقیب اللہ محسود کا قتل ہو یا سائیوال کا کیس ہو یا ماڈل ٹاؤن کے جی اندر جو طاہر القادری کے لوگوں پہ جو فائرنگ ہوئی ہو، میں کہتا ہوں کہ جو وکیلوں نے 2019 دسمبر کے اندر ہسپتال کے اندر لاہور پہ حملہ کیا تھا، یہ ساروں میں اگر انویسٹیگیشن کریں تو اس کے اندر جو ایک ہی چہرہ نظر آئے گا، یہ کرانے والے بندے کون ہیں. یہ سارے جو چیزیں ایک ہی جگہ سے آرگنائز ہوئی ہیں اور ایک ہی جگہ جا کے ختم ہوتی ہیں. اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں، چاہے احمد نورانی پہ حملہ ہو، چاہے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا ہو، چاہے ابصار عالم کے اوپر حملہ ہو. مطلب کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. کچھ چیزیں میں ایسے نہیں لیتا ہوں کہ پھر وجہ نزاع بڑھ جاتی ہے. اس سے کیا ہوا کہ اگر اس کے اوپر جو کچھ ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ ایک بے گناہ بندہ جو ہے، جیسے سائیوال کے سانحہ سائیوال میں بے گناہ بندے جو ہے فارغ ہو گئے. صلاح الدین بیچارہ ایک جو فاتر العقل بندہ جو تھا، وہ جو زبانیں چڑھاتا اس کو انڈین ایجنٹ سمجھ کر کے اس کو مار دیا گیا. اگر اس میں لوگوں کو سزائیں مل جاتی کیا فرق پڑنا تھا؟ کیا آپ اللہ کے یہاں جا کے بچ جائیں گے قتلوں سے؟ مطلب اس کا مطلب ہے ہم قرآن کو نعوذ باللہ جھٹلا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی انسانی جان لیا بے قصور اور آپ کو اللہ کے یہاں اس کی بچت ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نقیب اللہ محسود کے بعد عمران بھی اس کی سپورٹ کر رہا تھا، سارے نے اشرف شوئی کی سپورٹ کی. اسلام آباد میں دھرنا ہوا، انصاف نہیں ملا. انوار کو سپریم کورٹ نے کہا پیش ہو، انوار پیش نہیں ہوا. کئی ہفتے کئی مہینے تاریخیں دے کے پھر سپریم کورٹ نے کوئی پیغام اندر سے بھجوایا ہوگا. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پلیز پیش کر دیں، ہم خدا کے واسطے ہماری بےزتی نہ کروائیں. سپریم کورٹ انڈرمائن ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے منت تلنے کے بعد یا وٹ ایور 3-4 مہینے کی سپریم کورٹ کی تضحیق کے بعد جب رو انوار گیا تو میرا خیال تھا کہ سپریم کورٹ اس کو ہتھ کڑی لگوا دے گی. ثاقب نثار صاحب جو آج ہمارا موضوع بھی ہے، ثاقب نثار نے کہا کہ رو صاحب بیٹھے، آپ کیوں نہیں پیش ہو رہے تھے؟ رو صاحب کو عزت کے ساتھ بٹھا کے اسی سپریم کورٹ میں، جس میں بڑوں کی عزتیں تار ہوتی رہی، وزیر اعظموں کی اور پتہ نہیں کس کی، ان کو اٹھا کے ایسا ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، ایسے تضحیک امیز. اسی زمانے میں کانٹیمپٹ لگ رہی تھی، مسلم نون کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا تھا، دانیال کو، طلال کو، نہال کو، سب کو، سارے بدحال ہو رہے تھے. وہاں پہ جا کے رو انوار صاحب آپ بیٹھے، یہ نقیب اللہ محسود کا قاتل تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ قتل کیا ہے. اور رو انوار اربوں جائیداد کا مالک، مبینہ طور پہ دبئی میں، کینیڈا میں، اور دندناتا پھر رہا ہے. غلط پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ یہ جی زرداری کا آدمی ہے، جی فلاں کا آدمی ہے. نہیں، وہ کسی کا آدمی نہیں ہے. اگر ان کا آدمی ہوتا تو نیچے پڑا ہوتا. وہ لیاری گینگ والا جو عزیر بلوچ ہے، دیکھا نہیں کتنے مرڈر کیے ہیں، کوئی اس کو چھیڑ دیا، روزانہ پیش ہوتے ہیں اور عدالت بری کر رہی ہے. ایسا اللہ خیر کرتی، ہر قاتل کو اس طرح کی کوئی گدڑ سنگھی ہوتی اور چھوٹتا جاتا. چنانچہ اس سے نکلی منظور پشین ریئیکشن میں. اگر انصاف مل جاتا تو منظور پشین نہ نپٹتی. اب اس کا یہ ہے کہ ہم علی وزیر کو اور محسن داوڑ کو اتنے بڑے اور منظور پشین کو اتنا بڑا لیڈر بنا دیا ہے کہ لاہور کے اندر بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کو سٹینڈنگ اویشن ملتی ہے. یہ مار پیٹ سے نہیں جائے گا، یہ آپ کے جس کو کہنا چاہیے کہ آہنی ہاتھوں سے نہیں دبے گا، یہ انصاف کے ساتھ جائے گا. عمران خان صاحب بالکل سچ کہتے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے. ہاں، طاقتور
اور کمزور کی جب وہ تعریف کرتے ہیں تو بددیانتی کے ساتھ، شاطرانہ بددیانتی کے ساتھ، وہ جن لوگوں کا نام لیتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہے، جن کا نام نہیں لیتے وہ طاقتور ہیں۔ وگرنہ یہ نہ ہوتا کہ ایک ہی جرم کے اندر ایک بندہ پھانسی لگ جائے اور ایک بندے کو جو ہے نا مسندیں مل جائیں، اسی پہ جرائی ہو، پاپا جونز پیٹزا کے اوپر دو عہدے مل جائیں کہ وہ وہاں پکڑے جائیں اور باقی لوگ حساب کتاب کریں۔ لیکن اللہ کے ہاں ایک نظام ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کل عطا من اللہ صاحب کی، قاضی فیضی صاحب کی، علی قر صاحب کی تقاریر، اور میں نے جیسے کہا کہ وہ پاکستان میں نئی بحث چھڑ گئے، لیکن انہوں نے اپنی تقریروں میں جو کچھ کہا ہے وہ تاریخ کے اندر وہ رقم ہوا ہے، وہ سیاست کی تاریخ میں ان کو باقاعدہ موجود ہے، ان فیصلوں کے اوپر سارا کچھ۔ انہوں نے وہ ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا جو تاریخ میں رقم نہیں ہے، اور ایسی باتیں سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ عدالتی۔ یہ آج جو کل آڈیو آئی ہے ثاقب نثار کی، میری ویلوگ کرانے کے بعد آئی ہے، اس نے خدا گواہ کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس کی اتنی عزت رہ گئی تھی، اگر اتنی عزت ضرور تھی، کل کے بعد وہ ہے یا نہیں ہے اس میں کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ایک اور بات جس کو کہنا چاہیے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں چل گیا کہ اللہ میاں کا نظام جو ہے وہ ان کے خلاف حرکت میں ہے۔ رانا شمیم صاحب کے واقعے کے بعد ایفیڈیوٹ جس کے میں کہتا تھا کہ اس کی ایویلیشن ہونی چاہیے، میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ رانا شمیم صاحب کو یا جھوٹا ثابت کر کے مثال بنانی ہوگی، یا انویسٹیگیشن بعد ان کا ایفیڈیوٹ سچ ہے تو پھر ثاقب نثار صاحب کو جیل میں ڈالنا ہوگا، ان کو مثال بنانی ہوگی۔ لیکن کام اور آسان ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر تو ہمارے محترم عزیز دوست عطا من اللہ صاحب نے نوٹس لیا۔ میرا تو خیال تھا کہ عطا من اللہ صاحب آج پھر نوٹس لیں گے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو پہ، کیونکہ یہ جس نے غلط کام کیا ہے ان کی آڈیو کا اور جھوٹی آڈیو بنائی ہے، یہ اس سے زیادہ گھناؤنا کام ہے۔ وہ تو ایک بندے نے اپنے دستخط کے ساتھ نوٹرائز کر کے بیان حلفی جمع کرایا ہے اور اپنے آپ کو کہا جی میں مجرم ہوں یا میں مدعی ہوں۔ اس میں تو جو بندہ ہے اس کو تو آپ ایک لمحے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو پکڑنے سے پہلے دو تین باتیں تو کرنی ضروری ہیں کہ ثاقب نثار صاحب اپنا مقدمہ پیش کریں، ان پہ بھی تو بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف مقدمہ کریں۔ اب تین کرنے کا کام ہے۔ نمبر ایک، کیونکہ اس کو آپ براڈ شیٹ کی طرح مٹی پاؤ نہیں ہو سکتا، یہ اب آپ کو جب آپ اس کو کچھ نہیں چھیڑیں گے، اس کو چیلنج نہیں کریں گے، جو الزامات عمران خان صاحب پہ آج مختلف لوگ لگا چکے ہیں، اگر ان کو عدالت میں نہیں لے کے گئے اور اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی تو وہ الزامات 100 سال بعد 50 سال بعد مورخ جو ہے اس کو سچ مانے گا کہ ان کے زمانے میں یہ بات ہوئی اور لکھی گئی اور اس کو جھوٹا ثابت نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب قانونی چارہ جوئی کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ویڈیو کو جھوٹا ثابت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ثاقب نثار صاحب میں ہمت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کو ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ مزید کیا ان کے خلاف آنے والا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رانا شمیم صاحب والا ایفیڈیوٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے ذمہ نہ ڈالیں، یہ آڈیو جو ہے نواز شریف صاحب کے ذمہ نہ ڈالیں۔ اس ملک میں جو اصل کرو ہیں، جن کے پاس اللہ نے یہ استطاعت دی ان سارے کام کرنے کی، وہ بھی کوئی کھیل کھیل رہے ہوں گے، کیونکہ ثاقب نثار ان کے نزدیک ان کی اہمیت 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ اس میں اگر ثاقب نثار صاحب خرچ ہوتا ہے اور مزید نظام اگر زمین بوس ہوتا ہے، ان کا شاید فائدہ اسی میں ہو، وہ کسی بڑی مار پہ پھر رہے ہوں کہ پورے عدالت کو، پارلیمنٹ کو، سب کو ڈسکریڈٹ کرو اور آگے چلو، اور پھر لوگ کہیں کہ آ جاؤ، جیسے ہم نے کئی دفعہ اشتہار دیکھے ہیں راحیل شریف کے جانے پہ کے اوپر بھی لگے تھے پورے پاکستان میں کہ جانے کی باتیں جانے دو اور اس ملک کو سنبھالو۔ یہ کئی دفعہ سیاست کو تحقیق کر کے ریاست کو بچانے کے لیے پاکستان سنبھال چکے ہیں، ڈرو اس وقت سے کہ یہ ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، جو پرانے بھگتے ہوئے لوگ ہیں ان کو چونکہ آج تک سزائیں نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ نظام جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔
اس کے اوپر 100 موٹو لیں اور 100 موٹو لینے کے بعد اس کو فورینسک کرائیں، اور اگر اس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے یہ کام کیا ہے تو میں آپ کو حلفاً قسماً کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز واپس لے لیے، ان کو عزت سے بحال کر دیا، تو بھی نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو آپ لوگوں نے پہنچا دیا ان سارے کیسز میں، اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ امریکنز کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ، بہت تھوڑا ہوگا بہت دیر سے کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اپنے عدالت کے اوپر آپ کو خونخوار حملہ عدالت کے ان ججز کو کرنا ہوگا، کیونکہ ان ججز کو آپ دیکھنا ہوگا کہ جب وہ ریٹائرمنٹ میں جائیں گے تو یہ نظام ان کے لیے بھی اسی طریقے سے مؤثر رہے گا جو آج ثاقب نثار کے لیے مؤثر ہے۔ چنانچہ لمحہ فکریہ ہے سپریم کورٹ کے ان ججز کا بھی جن کی ذات کے اوپر ایک انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، اور ان ججز کے لیے بھی جن کی ذات کے اوپر 10 کی 10 انگلیاں پوائنٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہ بازی جو ہے سپریم کورٹ کو، میں یہ تو نہیں کہتا جیتنی ہوگی، لیکن اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی ہوگی اور اس معاملے کو ایک منطقی انجام پر پہنچانا ہوگا۔ ثاقب نثار صاحب، اللہ ہی ہے جسے عزت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جسے ذلت دیتا ہے۔ محمود بھٹی ڈیزائنر کی اور ڈاکٹر سعید اختر جو ولی اور درویش تھے، جو پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک لیور ٹرانسپلانٹ جو انڈیا اور چینی سے کراتے تھے، ان کے دکھ میں آ کے انہوں نے ساری حکومتوں کو کنونس کر گیا کہ PKLI کا بہت بڑا ہسپتال 50 کروڑ کا پروجیکٹ لگا رہے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو اور اس طرح کے درجنوں کو تکلیف دہ حد تک بے رحمی کے ساتھ نقصان پہنچایا ہے۔ نواز شریف کا کیس، اور اس میں تو سیاست تھی مریم کی کہ کیس میں، اس میں سیاست بھی شاید نہیں تھی، صرف آپ کی جو ہے وہ انا اور آپ کا کوئی حسد اور آپ کے اندر جو دوغلی شخصیت ہے اس کی وجہ شاید وہی تھی۔ اللہ کہ اس کے آگے توبہ بھی کرے اور جو کچھ آنے والا ہے اس سے ڈرے بھی صحیح۔ وما علینا الا البلاغ۔